بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کے بابرکت موقع پر میں اہل وطن کو اپنی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ دعا گو ہوں کہ پاکستان اور اس خطے میں امن، استحکام اور سلامتی واپس آئے اور پاکستان اس کا گہوارہ بنے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے قوم سے خطاب کیا جمعے کی رات کو، اور اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس قسم کی مشکلات سے ہم دوچار ہیں، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر کہ قوم پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے، جو اس وقت پرائسز ہیں آف ڈفرینٹ مالیکیولز ویدر از ڈیزل، کروڈ، پیٹرول، ایل پی جی، اور انہوں نے بڑی مفصل طریقے سے یہ بات کی، اور یہ بھی بتایا کہ اب تک حکومت 69 بلین کا جو ہے وہ بوجھ لے چکی ہے یوزنگ آر اون فسکل ریسورسز۔ کل میرے آنریبل جو کولیگز ہیں کابینہ میں، منسٹر پیٹرولیم علی پرویز صاحب اور انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب، انہوں نے بھی بڑی مفصل گفتگو کی، اور خاص طور پہ علی پرویز صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ ہم کس طرح ہماری آل ایفرٹس آر فوکسڈ، ہم بالکل مرکوز ہیں کہ فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ دیر از نو سپلائی ڈسرپشن ان دا چین، اور یہ ہم جو پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، باقی مالیکولز ہیں، ہم ان کی سپلائی جو ہے اس کو بالکل ان انٹرپٹیڈ پرووائڈ کر سکیں پاکستان میں۔ اور یہ جو اس کی جو کمپوزیشن ہے اور جس طرح ہم گورننس ہے جس طرح ہم اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں، یہ منسٹر پیٹرولیم نے اس کا ذکر کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم سب ملتے ہیں تاکہ وی لک ایٹ پروکیورمنٹ، وی لک ایٹ دا سورسز آف پروکیورمنٹ، وی لک ایٹ لاجسٹیکل ایشوز، جو بھی میری ٹائم کے افیئرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بیسس پہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپریل تک وی آر ان اے گڈ بیسس پہ ہے کہ یہ جو ڈیلی ہماری کاوش ہے ان کنجنکشن ود ویریس منسٹریز اور باقی سارے اداروں کے ساتھ یہ مل کر۔ اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم دعا گو ہیں کہ جو جنگی حالات ہیں اور جو علاقائی تنازع ہیں اس وقت وہ جلد سے جلد وہ ختم ہوں، لیکن ایز اے سیڈ ان مائی ویری فرسٹ کانفرنس جو ہم نے ڈار صاحب کے ساتھ اور علی پرویز صاحب کے ساتھ کی تھی کہ ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی، اور اس لیے کیونکہ اس وقت جس طرح ایسکلیشن ہوئی ہے اور خاص طور پہ جو انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا گیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ صورتحال کچھ ہفتوں تک یا خدا نہ خواستہ کچھ مہینوں تک بھی یہ برقرار رہے جب تک یہ ڈسرپشن جو ہے واپس نہیں چلی جاتی۔ تو اس لیے یہ جو ہم نے اس وقت اقدامات لینے ہیں وہ اس نظریے کے تحت ہیں اور اس صورتحال کے تحت ہیں کہ وی ہیو ٹو موو ٹورڈز مور سسٹینیبل سولوشنز۔ اور جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان نے بالکل کہا اور ہم کر بھی رہے ہیں کہ وی آر ویری کمیٹڈ کہ ہمارے جو اہل وطن ہیں ان پہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ the reality is، اور آپ سب بھی جانتے ہیں اس بات کو، کہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں، اور اس لیے ہمیں ایک اسٹرکچرل سولوشن کی طرف جانا ہے، ایک پائیدار اور کچھ دائمی اقدامات لینے ہیں تاکہ ہم اس صورتحال کو اس کو تھوڑا سا پرماننس کی طرف لے کر جا سکیں، نوئنگ جو ہمارے وسائل ہیں اس وقت جو موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے وی آر ناؤ ان ایکٹیو پلاننگ، اور اس میں
various steps are being considered. جو منسٹر پیٹرولیم نے بھی ذکر کیا اس کا، کل منسٹر انفارمیشن نے بھی ذکر کیا، جو ڈیمانڈ مینجمنٹ اور کنزرویشن کی طرف جائیں گے اور ٹارگیٹڈ ریلیف کی طرف جائیں گے، تاکہ جو طبقات مستحق ہیں ان تک ہم یہ جو ریلیف ہے اس کا ہدف ان طبقات کو ہم سامنے رکھ کر یہ ریلیف میجرز لیں۔ اور اس سلسلے میں اب جو پیٹرولیم منسٹری ہے، آئی ٹی منسٹری ہے، فائنانس منسٹری، باقی جو منسٹریز ہیں اور جو ادارے ہیں، ہم سب مل جل کر اس پہ کام کر رہے ہیں کہ وی کم اپ وتھ سولوشنز وچ آئی سیڈ آر مور اسٹرکچرل ان نیچر۔ اور اس میں جو آپ سب کی طرف سے بڑی اچھی تجاویز آ رہی ہیں، آئی ہیو ٹو سے کہ ان دا لاسٹ 7 to 10 days وہ تجاویز آئی ہیں پرائس ٹرانسمیشن کے سلسلے میں، کہ کس حد تک جو پرائس انکریز ہے اس کو آگے اٹ شوڈ بی سینٹ اکراس۔ اسی طرح جو ریشنلائزیشن ہے اور راشننگ ہے آف دا فیول وچ از اویلیبل، اس پہ بڑی اچھی تجاویز آئی ہیں۔ تو فرسٹ آف آل آئی وانٹڈ ٹو تھینک ایوری ون جنہوں نے اپنی بنا پہ ہمیں یہ تجاویز بھیجی ہیں، اور کچھ تو ایک تجاویز ایسی ہیں I must admit کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ never let a good crisis go to waste، تو کچھ تجاویز تو ایسی ہیں کہ جو اس بحران کے بعد بھی اگر ہم ان پر عمل پیرا رہیں تو they can really lead us towards sustainable growth. Some of these measures which you have all suggested are very well thought through، اور ہم انشاءاللہ ان تجاویز کو بالکل ملحوظ خاطر رکھیں گے as we announce and roll out some of the measures which are going to be important and absolutely critical as we move forward. آخر میں صرف یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ساری جو اس وقت گفتگو ہے وہ اس وقت سپلائی پہ، اس کی پرائسنگ پہ اس وقت بہت ہم فوکسڈ ہے، اینڈ رائٹلی سو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں جو وائڈر اکنامک سچویشن ہے اس سے ہم نے کوئی نظریں ہٹائی ہیں۔ ہم چونکہ اس کمیٹی میں منسٹرز آف کامرس موجود ہیں، جو ہماری ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے اس میں منسٹر آف میری ٹائم موجود ہیں، اس میں گورنر اسٹیٹ بینک موجود ہیں، تو ہم اس کو بھی آگے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز آگے اور یہ جو صورتحال ہے یہ آگے بڑھتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ تجارت پہ کیا ہوں گے، اس انڈسٹری پہ کیا ہوں گے، اور آن دا وائڈر جو معاشی اہداف ہیں، whether it's our current account, whether it's balance of payment, whether it's our FX reserves، تو ہم ان ساری چیزوں کو پوری اس کی سیناریو پلاننگ بھی کر رہے ہیں، اور ہم اس کے پرو ایکٹیو اس کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں میں اگین آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ کی اگر کوئی تجاویز ہیں تو ہم آپ ہمیں ضرور ان کو بھیجیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو بھی we'll take those into account as we plan the next few weeks and next few months. In the end I would just want to say، دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ the private sector has to lead this country، اور جتنے ابھی تک آسٹیریٹی میجرز ہیں، کنزرویشن میجرز ہیں، ان کا گورنمنٹ اور حکومت کے whether is federal government, whether is provincial governments، ان پہ SOEs جو ہیں ان پہ تو اطلاق ہو چکا ہے، لیکن میری اگین آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، خاص طور پہ میرے جو دوست بھائی بہن پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، their leadership، پلیز اسٹیپ اپ، کیونکہ ابھی تک آپ کو صرف ایک ایڈوائزری ہم نے بات کی ہے، لیکن ہم نے سب نے مل جل کر اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے۔ اینڈ آئی ایم ویری ویری کانفیڈنٹ کہ اگر گورنمنٹ، دا پبلک سیکٹر، دا پرائیویٹ سیکٹر کم ٹوگیدر، انشاءاللہ وی ول کم آؤٹ آف دس کرائسس stronger as a nation and as an economy.